والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت يداك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ کا احسان ہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، ایک تعلیم دی ہے صحیح زندگی گزارنے کے اعتبار سے، کہ مذہب اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے، ہر شعبے، ہر لائن، ہر عمل، ہر کام کا دین بتلا دیا کہ غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، خوشی کا موقع ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے، ہر لائن، ہر کام کے دوا سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرما دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ کامیابی جو طریقے میں رکھی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی رکھی ہے، کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ طریقہ ایک مہذب طریقہ ہے، ایک سلیقہ مند طریقہ ہے، ایک پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا گویا کہ واللہ رب العزت کی طرف سے ہی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ بات ہوتی ہے اللہ کی، لیکن کلام ہوتا ہے، اپنی زبان ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو وحی ہوتی ہے وہی میں الفاظ تم کو بتاتا ہوں، وہی تعلیمات میں تم کو دیتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ہمیں طریقے بتلائے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، چاہے وہ غمی کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں گے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس طریقے کے مطابق اس خوشی والے کام کو کریں گے تو اس میں کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ابھی شادی کا سیزن سمجھ لو شروع ہونے والا ہے، یا پھر شادی کا سیزن شروع بھی ہو چکا ہے۔ اب شادی کا موقع کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس نے فرمایا، کسی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے بچے کا نکاح ہوتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کا نکاح دیکھتا ہے اس وقت ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس لیے فرمایا نکاح یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، اور عبادت ادا کرنے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ مساجد ہر کام کی ایک جگہ ہوتی ہے، جیسے کھانے کے لیے جگہ ہے تو ڈائننگ ہال ہے،
بیت الخلاء ضرورت سے فارغ ہونا، اس کے لیے واش روم وغیرہ ہے، کاروبار کے اعتبار سے تو مارکیٹ ہے، یہ سب اس کی جگہ ہے۔ اسی طرح عبادت کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ تو نکاح بھی عبادت ہے، اس لیے فرمایا نکاح بھی کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ مسجد میں نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ جب مسجدیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہے مساجد، اس لیے کس نے غالباً خطاب میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت کی طرف سے 120 رحمتیں بیت اللہ کے اوپر اترتی ہے۔ جو خانہ کعبہ ہے جس کے طرف رک کر کے اپن نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہاں سے 40 سے 80 غالباً پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں وہاں پر بھی رحمتیں پھر وہاں سے برستی ہیں۔ اب پھر مسجدوں پر یا اللہ گھر پر کیا ہوتا ہے؟ رحمتیں برستی ہیں۔ تو جو بھی بندہ مسجد میں آتا ہے تو رحمت جب مسجد کے اوپر برس رہی ہے تو جو اس کو آباد کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی رحمتیں برسیں۔ جب اس کے اوپر رحمتیں برسے گی، جو مسجد میں آئے گا تو اس کے اوپر جب رحمتیں اللہ کی ہوگی تو پھر وہ اپنے ساتھ بھی کیا لے کر جائے گا؟ رحمتیں لے کر جائے گا۔ جب اپنے ساتھ رحمتیں لے کر جائے گا تو پھر جس فیلڈ میں بھی ہوگا اس فیلڈ میں بھی اس کو اعتبار سے رحمت کا اثر کامیابی کے اعتبار سے ملے گا، دلوں کے سکون کے اعتبار سے ملے گا، ترقی کے اعتبار سے ملے گا، کامیابی کے اعتبار سے ملے گا۔ تو کیا فرمایا کہ مساجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجدیں کیا ہیں؟ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اس لیے نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو نکاح ہم کو بھی چاہیے کہ نکاح جو ہے عبادت ہے تو اس کو مسجد میں ادا کرنے کے اعتبار سے ہم فکر کرنا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، حالانکہ ہر جگہ دیکھا جائے عیسائیوں کے ہاں مخصوص ہے، عیسائی چاہے مالدار ہو غریب ہو لیکن ان کے ہاں نکاح کیا ہے؟ چرچ میں ہوتا ہے تو چرچ میں ہی ہوگا، اس میں ایسا نہیں کہ ہر کئی جگہ نکاح ہو جائے۔ گرودوارا ہے تو ان کے جو نکاح کی جو رسومات ہے وہ اسی اعتبار سے ہوگی۔ ہندوؤں کے رسومات جو ہے وہ مندروں میں تو مندروں میں، لیکن ایک مسلمان نے اپنا طریقہ چھوڑ کر نکاح کو مسجد کے بجائے کیا ہے؟ جا دل کرا وہیں، منڈپ ہے تو وہیں، شادی حال ہے شادی حال میں، نکاح کے اعتبار سے قاضی کو وہاں جانا پڑتا۔ حالانکہ نکاح سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مساجد ہے، کہ مساجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو ہر قسم کے خرافات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ عام طور پر جو نکاح ہوتا ہے شادی حال وغیرہ میں وہاں کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی بھی ہوتی ہے، غیر محرموں کا بھی ہجوم رہتا ہے، نہ محرم عورتیں غیر محرم عورتیں بھی نکلنا جلنا ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے آپس میں، اسی طرح پٹاخے وغیرہ ہوتی ہے، آتش بازی وغیرہ ہوتی ہے، بہت ساری خرافات ہوتی ہے۔ لیکن جب مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے تو مسجدوں میں نکاح ایک تو غیر محرموں تو حفاظت ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ مسجدوں میں یہ آتش بازی وغیرہ پٹاخے وغیرہ یہ خرافات جتنی بھی ہوتی ہے رسومات اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور مسجدوں میں انسان جب مسجد میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باوضو آتا ہے، پاک صاف وغیرہ آتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے ڈر ہوتا ہے، مسجد میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کیا کرو؟ مسجد میں کرو۔ حالانکہ نکاح میں کیا ہے؟ مسجد نکاح کرنا مستحب ہے، سنت بھی نہیں، مستحب عمل بتایا۔ اس لیے فرمایا نکاح میں کیا ہے؟ 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنتیں۔ 2 فرض، ایک واجب، 3 سنتیں۔ اور فرمایا یہ انسان یہ 2 واجب 6 چیزیں اپنا لے گا تو سمجھ لو انسان ہر قسم کے خرافات سے بچ جائے گا۔ یہ 2 چیز۔ تو 2 فرائض کیا ہیں؟ 2 فرض ہیں، ایجاب و قبول۔ لڑکی کی طرف سے پیشکش ہوئی، ادھر لڑکے والے نے کیا کرا؟ قبول کر لیا۔ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوا مطلب لڑکی نے قبول کر رہا لڑکے کو، اسی طرح پہ لڑکی کی طرف سے پیشکش ہوئی، لڑکے نے قبول کر لیا۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرض کے درجے میں۔ 2 گواہ ہونا ضروری ہے، نکاح کے اعتبار سے 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرض کے درجے میں، کہ لڑکی نے قبول کر لیا لڑکے کے اعتبار سے، لڑکے نے قبول کر لیا لڑکی کے اعتبار سے۔ ایجاب و قبول یہ 2 چیزیں فرض ہو گئی۔ اور ایک واجب جو ہے وہ مہر ہے۔ مہر کیا ہے؟ واجب ہے، واجب۔ فرمایا کہ نکاح ایک مہر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خالص لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ کس کا حق ہوتا ہے؟ خالص لڑکی کا، یعنی جو بیوی ہوتی ہے صرف اسی کا حق ہوتا ہے مہر کا۔ اس لیے فرمایا کہ مہر ایک ایسی چیز ہے جو خالص عورت کا حق ہوتا ہے۔ مہر کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ مہر اس کے ہاتھ میں دے۔ ایسا نہیں کہ مہر لکھا دیا وہ کسی کو بھی دے دے، اور کسی کا اختیار بھی نہیں کہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ وہ لڑکی کا حق ہے۔ ماں باپ کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اس کو استعمال کر لے، نہ اس کے ماں باپ کو نہ سسرال والوں کو چاہیے کہ اس کی اختیار کر سکتا ہے، بلکہ لڑکے کو چاہیے کہ مہر لکھائی ہے تو مہر لڑکی کا حق ہے وہ اس کو دے دے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مہر لکھا دیتے ہیں اور عندت طلب کر دیتے ہیں،
کہ ادھار پر دیں گے. حالانکہ صحیح حدیث میں غالباً یہ ہے کہ مہر کیا ہونا چاہیے؟ نقد ہونا چاہیے. کہ غالباً ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ کے پاس نکاح کے اعتبار سے کچھ انتظامات ہیں؟ بلا کچھ نہیں ہے. فرمایا جاؤ ایک قرآن تھی اور بلا جنگل جاؤ, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کے آؤ. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اور بازار میں فروخت کرا اور کچھ پیسے لے کر آئے. فرمایا آدھے سے اپنی ضرورت کا سامان جو شادی کا ہوتا ہے ضرورت کا سامان وہ لے کر آؤ اور آدھے سے اپنی بیوی کا مہر دینا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر کیا ہونا چاہیے؟ نقد ہونا چاہیے, نقد. لیکن کسی وجہ سے اگر ادھار بھی ہو گئی ہے تو اس میں دینے کی نیت ہونا چاہیے, دینے کی. اور حیثیت کے اعتبار سے جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے مہر بھی بنائے, مہر بھی اسی حیثیت سے بنائے. ایسا نہیں کہ ریا نمود وجہ سے کہ شہرت ہو جائے گی ہمارے, لوگ کہیں گے بڑی اچھی مہر بنائی تم نے, 50,000 کی مہر بنا دی, 1 لاکھ کی مہر بنا دی اور دینے کا نام نہیں لے رہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے, شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, مہر ادا نہیں ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کیا وہ مہر تو دی نہیں, اب کیا کرنا ہے پیسوں کا مہر کا. پھر مسئلے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں دے دیں. مسجد میں کیوں دے سکتے ہیں, وہ تو لڑکی کہاں گئے, وہ نہیں ہے تو اس کے اولاد حق بنے گا. لیکن جب جیتے جی اس کو مہر دے دیں گے تو آدھا ہی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے یہاں تک فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر لڑکی شوہر میاں بیوی مہر طے ہو گیا ہے اور لڑکی اگر مطالبہ کر لے کہ میرا مہر دو اس کے بعد ہی میں تمہیں پاس میں آن دوں گی, تو جب تک وہ اس کے مہر نہ دے دے اس کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر وہ مطالبہ کر لے کہ میرا پہلے مہر دو اس کے بعد ہی پاس آنے دوں گی, تو جب تک وہ مہر اس کا ادا کر لے اس کے بعد بھی نہیں آ سکتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں, کیونکہ ایسا ہوگا تو اس کی زندگی وہ بن جائے گی بیچارہ, عجیب بن جائے گی زندگی, کیونکہ ایسا کرے گی تو پھر اس کے بعد میں زندگی اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ مہر کتنی لازمی چیز ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر باندھی, اچھی سے اچھی مہر باندھی, لیکن اگر اس نے دینے کی نیت نہیں کری, سننا بات کتنی خطرناک وہی بتائی, کہ اگر کسی شخص نے مہر باندھی اور یہ نیت کر لی کہ مہر میں دیں گا ہی نہیں دوں گا, تو گویا کہ پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے گا, تو گویا کہ ملاقات صحیح طرح بلکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے, زنا کرے گا. اگر مہر دینے کی نیت نہیں کری, سننا لفظ کیا مہر دینے, مہر تو مان لی ہے کہ 20,000 باندھی, 30,000 باندھی, لیکن یہ سوچ لیا کہ مہر دینے ہی نہیں, نہ وہ مانگے گی بیچاری, وہ تو مجبور ہے کہ میں اس سے مانگتی نہیں ہے. لیکن اگر یہ اپنی نیت کر لی, شوہر نے نیت کر لی کہ مہر تو دینے ہی نہیں ہے چاہے کتنی باندھ لے, اگر یہ نیت کر لی تو بیوی سے جب بھی ملاقات کرے گا گویا کہ اپنی بیوی سے زنا کر رہے ہو. تو کہ مہر جو ہے وہ بیوی کا حق بتایا, حق ہے. اور مہر کیا بجا واجب کے درجے میں, جس طرح نماز کے اندر واجبات ہیں کہ واجب کے چھٹنے سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو نہیں کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, اسی طرح مہر جو ہے یہ واجب ہے, ضروری ہے, ہر حال میں دینا پڑے گا. اس لیے اگر مہر باندھی ہے تو مہر کو کیا کرے, ادائیگی کی فکر کرے, چاہے ایک ساتھ دے دے, ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو تھوڑی تھوڑی مہر کی نیت کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اس کو دے دیا, چاہے منہ سے مت بولو لیکن کچھ بھی پیسہ آیا. جیسے مثال کے طور پر 20,000 مہر باندھی ہے, اب کہیں سے اعتبار سے انتظام ہو گیا, 5,000 روپے بچ گئے, 5,000 کو مہر کی نیت کر کے دے دو, یہ 5,000 روپے آپ رکھ لو, آپ کہیں بھی استعمال کر لو. ایسے بہت سارے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, لیکن پیسہ وغیرہ یا گفٹ وغیرہ کوئی بھی چیز لا دو, اس کی سونے کی چین بنا دو, سونے کی انگوٹھی وغیرہ بنا دو, یا کوئی بھی چاندی وغیرہ کوئی چیز بنا دو, اس پہ مہر کی نیت کر لو کہ بھئی تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو مہر کی جو 20,000 کی رقم بنائی ہے تم نے, یہ نیت کر لیں گے, تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہیں گے تو ادا ہو جائے گی. کیونکہ مہر کیا ہے, واجب کے درجے میں ہے. تو 2 ہو گئی فرض اور ایک یہ واجب. اسی طرح 3 چیزیں سنت ہے. سنت میں کیا ہے, ایک تو کھجور تقسیم کرنا, چھوارے تقسیم کرنا, یہ سنت ہے. دوسرا خطبہ نکاح, یہ سنت ہے. اور ایک ہوتا ہے ولیمہ, یہ 3 سنت ہے. تو 2 فرض ہو گئے, ایک واجب اور یہ 3 سنت ہے. ایک چھوارے تقسیم کرنا, نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا, یہ سنت ہے. ایک خطبہ نکاح پڑھنا, یہ سنت ہے. اور شادی کے دوسرے دن ولیمہ کرنا, یہ سنت ہے. یہ 6 چیزیں جو انسان اپنا لے گا تو ہر قسم خرافات سے خود بخود بچ جائے گا. لیکن اللہ معاف فرمائے, یہ 6 چیزیں تو بہت مشکل سے ادا ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خرافات رسومات جو آج کل ایجاد ہو چکی ہے, جس کی ایسا انسان مشکل ہر اعتبار سے شادی کو مشکل بنا چکا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ, کہ سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو, سب سے کم خرچ ہو جس نکاح میں, وہ نکاح سب سے بابرکت نکاح ہوتا ہے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں نکاح ہوتا تھا,
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ غالب ایک مرتبہ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھا، تو پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ اب کتنا مطلب آسان نکاح کرا کہ اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لیا ہے، اب ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا ہو، چاہے کم سے کم ایک بکری کا ہو، لیکن ولیمہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے فرمایا شریعت میں صرف 3 کھانے بتلائے، شریعت کے جو کھانے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقہ بتلایا کہ شریعت کے جو 3 کھانے ہیں، ایک کا کھانا، ایک ولیمے کا کھانا جو سنت ہے، ایک عقیقہ کا کھانا جو سنت ہے، اسی طرح ایک کھانا قربانی کا کھانا یہ سنت ہے۔ یہ 3 کھانے کیا ہیں؟ یہ سنت ہے۔ ان 3 کے علاوہ جتنے بھی کھانے ہیں وہ شریعت میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ کوئی خوشی کا موقع پر کوئی کر رہا ہے فنکشن وغیرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے 11ویں کا کھانا، اسی طرح چیلم کا کھانا، 10ویں کھانا، نیاز کا کھانا، یہ سب چیزیں کھانے جتنے بھی ہیں شریعت کے خلاف ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت کے کھانے صرف 3 کھانے ہیں، ایک عقیقہ کرنا ہے، پہلا تو ولیمہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے دوسرے دن بیوی اپنے گھر آ گئی، اس کے دوسرا دن ہوتا ہے، اس دن ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ ہوگا 7 دن کا تو عقیقہ کرو، وہ عقیقہ سنت ہے۔ لیکن اللہ کی بات فرمائے سنت چھوٹ چکی ہے، اس کے علاوہ اس کی جگہ پر کیا رسومات نے لے لی کہ کیا ہوتا ہے شادی کی جیسے بات چیت ہوئی تو پہلے منگنی کریں گے، منگنی میں بڑا کھانا کریں گے دھوم دھام سے، اس میں ایک پیسہ برباد ہوتا ہے، حالانکہ منگنی کا کوئی ثبوت نہیں، بات چیت پکی ہو گئی، سمجھ لو بات پکی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کھانا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، منگنی پہ کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ہلدی کا موقع آئے گا، جب شادی سے 2 دن پہلے ہلدی لگائیں گے، ہلدی کا کھانا الگ کریں گے، پھر منڈوے کا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر شادی آتی، بارات آتی ہے، اس دن کھانا ہوتا ہے۔ لیکن ولیمے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اب سب کچھ ہو گیا، اب ولیمہ کون کرے گا، اتنی مجک ماری کون کرے، ہلدی ہو گئی ہے اسی میں سب کو نپٹا دو۔ یہ غلط چیز ہے۔ شریعت کے جو کھانا ہے، نہ منڈے کا کھانا ہے، نہ ہلدی کا کھانا ہے، نہ منگنی کا کھانا ہے، شریعت میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ ولیمے کا کھانا سنت ہے جو لڑکے کو اوپر واجب ہے، لڑکوں کے ذمہ۔ اس لیے فرمایا شادی کے موقع پر جو خرچ ہے وہ لڑکے کے ذمہ ہے، ایک مہر کا خرچ ہوتا ہے، ایک ولیمے کا خرچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ لڑکی کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکی کے والدین کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے۔ نہ جہیز کا مطالبہ کر سکتا ہے لڑکے والا، خوشی سے دے رہے تو بات الگ ہے، باقی مطالبہ کوئی نہیں کر سکتا، مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، مانگنا سامنے سے سسرال والا پر تقاضا کرنا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ حرام ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا وہ دے دے، لڑکی کو دے رہے ہیں، وہ اس کی خوشی سے دے رہے، ماں باپ کی تو بات الگ ہے، باقی مطالبہ کرنا ہے غلط ہے۔ اسی طرح لڑکے والے لڑکی والے پر فورس نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے سارے آئیں گے، ہمارے کھانے کا اچھا سا انتظام کرنا، یہ لڑکی والے کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ کھانا جو ذمہ ہے وہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے، جس کا حدیث میں تعلق فرمایا کہ شادی ہو جائے اس کے دوسرے دن کیا کرے، ولیمہ کرے۔ اور پھر آگے ولیمہ کے تعلق سے فضیلت فرمائی کہ سب سے بابرکت ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں مالداروں کے ساتھ غریبوں کو بلائے جائے، یہ ولیمہ بابرکت ولیمہ ہے۔ اور فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلائے جائے اور غریب فقراء وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ شر طعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے برا بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریب یتیم مسکین وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح اس لیے فرمایا شریعت میں بہت نکاح بہت آسان ہے، لیکن آج معاشرے کی اتنی ساری رسومات کی وجہ سے لڑکی کے اوپر بوجھ بنتا ہے، ایک تو دہیج کا بوجھ بنتا ہے، ایک کھانے کا بوجھ بنتا ہے کہ باراتی آئیں گے، سسرال والے آئیں گے، پتہ نہیں کھانا اچھا نہیں بنا تو پتہ نہیں زندگی بھر لڑکی کوسیں گے۔ آج جتنے ہندوانہ رسومات تھی آج مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لی ہے، یہ سب غیروں کی رسومات تھی لیکن آج مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لی۔ کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے، دین سے غفلت کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھا دیکھی جو سماج میں چل رہا ہے اسے دبا سے ہم بھی اپنا رہے ہیں۔ حالانکہ جب مسجد میں نکاح ہوگا کہ لڑکی والے بھائی لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا، لڑکی کو لڑکی پسند آ گئی، دونوں گھر والوں خاندان مل گئے، بات چیت پکی ہو گئی، اب لڑکے والا بارات لے کر ایک گاڑی سے آ جائے، 3-4 رشتہ داروں کو مسجد میں نکاح کر دے اور نکاح کر کے لڑکی کو رخصت کر کے لے جائے۔ یہ ہوگا طریقہ جس میں نہ لڑکی والے کو بوجھ پڑے گا، نہ دہیج کا بوجھ پڑے گا، نہ کھانے وغیرہ کا بارات وغیرہ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر نکاح ایسا آسان ہو جائے گا جو اسلام نے بتایا ہمیں، تو جس کے ذریعے کیا ہوگا، آج جو غریبوں کی لڑکیاں جو بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، اس کی واحد وجہ جو ہے یہ رسومات کی وجہ ہے۔
اس لیے فرمایا سب سے بڑا وبال ایک پکڑ میں یہ مالدار بھی آ سکتے ہیں جو اپنی شادیوں میں بڑے بڑے ڈیکوریشن کرتے ہیں، کہ مالدار جب شادی اچھی سے اچھی کرتا ہے جس میں بہت سارے رسومات اختیار کرتا ہے، جب غریب کی بچی وہ دیکھتی ہے تو وہ بھی سوچتی ہے کہ اتنا سارا خرچہ آتا ہے شادی میں، ہمارا ماں باپ بیچارہ مزدور وہ کیسے کرے گا اتنے اخراجات۔ پھر باپ کی بیچاری ہمت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے وہ قرض لے کر کرتا ہے، قرض لے کر شادی ہو جاتی، پھر قرض ادا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اسی کے بوجھ میں اسی کے ٹینشن میں انسان بھی کیا خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اسے فرمایا نکاح کو آسان بنا ہے، اعظم النکاح ہے برکت ایسا، سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے سب آسانی والی نکاح، جس میں کوئی فضول خرچی وغیرہ نہیں ہو، نہ جس میں کوئی دہیج دیا گیا نہ لیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرا، کسی بیٹی کے نکاح میں نہ دہیج دیا نہ کچھ خرچہ وغیرہ۔ ولیمے کا حکم دیا ہے کہ ولیمہ کرے، ولیمہ کرا بھی صاحب کرام، اللہ کے رسول نے ولیمہ کرا ہے، لیکن ولیمہ بھی ایسا نہیں کہ مدد دکھاوے کے اعتبار سے اچھے سے اچھا ولیمہ کرے، بلکہ حیثیت کے اعتبار سے۔ لیکن ولیمہ سنت اس کو کرنا ہے، چاہے مختصر سے ولیمہ کرے، چاہے 50 آدمی کو 100 آدمی کو 30 آدمی کو بلا لے، لیکن ولیمہ کرنا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ انسان اب کیا کرے، کوئی لوگ کیا بولیں گے تو اچھا سے اچھا قرض لے لے اور پھر ڈیکوریشن وغیرہ کرے اور پھر سب لوگوں کو بلائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آسانی وغیرہ کے ساتھ نکاح کریں اور آسانی کے ساتھ ولیمہ کریں حیثیت کے اعتبار سے، یہ نکاح ہے بس۔ یہ 6 چیزیں بتائیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے، بس یہ جو اس کے مطابق نکاح کر لے گا سمجھ لو آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، ہر قسم خرافات سے بچ جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر دین کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، دینداری ہمارے اندر ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر دینداری ہوگی، ہمارے نسل میں دینداری ہوگی، تو پھر دونوں خاندان والے کیا کریں گے؟ پھر آسانی والی دیکھیں گے۔ لیکن آج کل ہم سب کا اللہ حفاظت فرمائے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج غیروں کی رسومات کو دیکھتے ہوئے اسی طرح بہت سارے لوگ جو مسلمان بھی کرتے ہیں جن کا علم نہیں ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، اس کو دیکھا دیکھی ہم بھی آج ہمارے اندر بھی امنگ ہوتی ہے کہ ہماری شادی بھی ایک دم ڈیکوریشن والی ہوگی، ایک عالیشان ہوگی، کہ ہماری شادی ایک یادگار بن جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوا، نکاح میں اچھے سے اچھی بارات کا انتظام بھی کرا، اچھے سے اچھا دہیج بھی دیا، پھر دین کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی 1-2 مہینہ ہوا تھا نہیں، 1 سال ہوتا نہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی، طلاق کی نوبتیں پھر آ جاتی۔ حالانکہ فرمایا کہ سب سے باریک جو رشتہ ہوتا ہے، سب سے باریک رشتہ جو کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جتنے دوسرے رشتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، سب رشتے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے، کہ 2 بول کی وجہ سے اجنبی لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہم سفر ہو جاتی ہے، اور اسی 2 بول کی وجہ سے وہی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام بھی ہو جاتی ہے، کہ 2 بول کیا کریں؟ میں نے قبول کیا، ایک لڑکی اجنبی اس کی بیوی بن گئی، اس کی شریک حیات بن گئی، اس کی زندگی بھر کے سفر بن گئی، سفر کے ساتھی بن گئی، لیکن وہی آدمی وہی شوہر اپنی بیوی کو اگر 3 بار طلاق کہہ دے، وہی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کی حرام ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کیسا چلے گا؟ یہ نکاح چلے گا دینداری کے اعتبار سے، جب لڑکی والے کو بھی لڑکی کو شوہر کے حقوق معلوم ہوں گے، شوہر کو لڑکی کے حقوق، بیوی کے حقوق معلوم ہوں گے، تو زندگی نبھے گی۔ جب اونچ نیچ ہوگی تو شوہر بھی سمجھے گا، لڑکی بھی سمجھے گی۔ یہ کب ہوگا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے اعتبار دنیاوی تعلیم خوب دیتی ہے، سب کچھ سمجھاتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے علم نہیں سمجھاتی۔ وہ کیونکہ لڑکی وہ ماں سے کیا سیکھتی ہے؟ پیار سیکھتی ہے، ماں کس سے کیا پیار سیکھتی ہے، لیکن اب وہ زندگی نبھانا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے وہ کہاں سیکھے گی؟ وہ سسرال میں سکھا لے گی، کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ اجنبی رہتی ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کو لے کر چلے، ہر اعتبار سنبھال کر چلے، اس کے ساتھ اس کو حقوق بتائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دے اور تعلیم کے ساتھ حقوق بتائے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، میاں بیوی کیا حقوق ہے، یہ خود بھی سیکھے، اولاد کو ماں باپ بھی سکھائے، بھائی ساسوں کے ساتھ کیسے رہنا، نندے وغیرہ کے ساتھ رہنا، جٹھانی وغیرہ جیرانی وغیرہ ان کے ساتھ کیسے رہنا۔ جب دین کا علم ہوگا، آپس میں ایک دوسرے حقوق معلوم ہوں گے، پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ خوشگوار گزرے گی۔ ورنہ علم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذرا سی بات پر گھروں میں دراڑ پڑ جائے گی، دراڑ دیواریں کھڑی ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ ذرا سی بات، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، ذرا سی کسی نے کسی کے اوپر فوقیت دے دی، کسی کے اوپر فوقیت دے دی۔ تو میرے بھائی کو دوستو، اللہ سے دعا کرے کہ بھائی تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہر عمل سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سنت و شریعت کے مطابق کام کریں گے تو اس عمل میں، اس کام میں برکت بھی ہوگی، اس کام میں کیا خیر و برکت بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی